بطخ جب سے گھر آئی تھی پریشان ادھر ادھر ٹہل رہی تھی۔ اس کے ننھے سے بچے نے پوچھا، ماں آپ کیوں پریشان ہیں؟ میں اس لیے پریشان ہوں کہ سردیوں میں خوراک کا کیا کروں گی، کیونکہ میں نے جنگل میں شکار کے لیے آئے کچھ انسانوں سے سنا ہے کہ اس دفعہ بارشیں بہت زیادہ ہوں گی اور طوفان آئیں گے، بعد میں بہت زیادہ برف باری ہوگی۔ چلو بچوں میرے ساتھ آؤ۔ لیکن ماں ہم کہاں جانے لگے ہیں؟ ایک بچے نے پوچھا۔ چلو میرے ساتھ بتاتی ہوں۔ راستے میں چلتے ہوئے بطخ سوچ رہی تھی کہ یہ ننھے بچے خوراک اکٹھی کرنے میں کیسے اس کی مدد کریں گے۔ یہ تو خود بہت چھوٹے ہیں، لیکن وہ ان کو گھر پر بھی اکیلا نہیں چھوڑ سکتی تھی، کیونکہ ایک ماہ پہلے ہی کچھ شکاری اس کے شوہر کو پکڑ کر لے گئے تھے۔ اتنے میں وہ مرغی کے گھر تک پہنچی اور دروازہ کھٹکھٹایا، لیکن کوئی بھی باہر نہیں آ رہا تھا۔ ماما ہم اتنی دیر سے یہاں کھڑے ہیں، لگتا ہے اندر کوئی نہیں، بطخ کے بچے نے کہا۔ اندر مرغی مزے سے بیٹھی ہوئی تھی اور مرغا اس کی تعریفیں کر رہا تھا۔ تم بہت خوبصورت ہو اور تمہارے بال بھی بہت اچھے لگتے ہیں مجھے۔ پاس ہی مرغی کے بچے کھیل رہے تھے، تبھی زور سے دروازہ کھٹکھٹانے کی آواز آئی۔ مرغی چلاتی ہوئی باہر آئی۔ کیا مسئلہ ہے، صبر نہیں کر سکتے؟ مرغی دروازے پر آئی تو بطخ اپنے بچوں کے ساتھ کھڑی تھی۔ کیا مسئلہ ہے بتاؤ مجھے۔ اندر تو آنے دو، کب سے باہر کھڑی ہوں، بطخ نے کہا۔ نہیں یہیں بتا دو کیا مسئلہ ہے۔ اتنے میں مرغا بھی باہر آ گیا۔ کیا ہوا؟ دیکھو مجھے کہہ رہی ہے اندر آنے دو۔ مرغے کو بطخ پر ترس آ گیا اور وہ بطخ کو لے کر اندر آ گیا۔ بطخ نے ساری بات ان دونوں کو بتائی کہ اس دفعہ بارشوں کے ساتھ طوفان بھی آئیں گے اور بعد میں برف باری بھی ہوگی۔ مرغی ہنسنے لگی۔ اچھا تم نے یہ بات کہاں سے سنی؟ کچھ انسانوں سے سنی جو شکار کے لیے آئے تھے۔ مرغی ہنسنے لگی۔ تم کیا چاہتی ہو؟ بتاؤ مجھے۔ بطخ نے جواب دیا، میں چاہتی ہوں کہ اپنے بچوں کو تمہارے گھر پر مرغے کے پاس چھوڑ جاؤں اور ہم دونوں سردیوں کے لیے خوراک اکٹھی کر لائیں۔ دیکھو میں تمہارے ساتھ نہیں جاؤں گی اور مجھے تنگ مت کرو اور یہاں سے چلی جاؤ۔ اس جنگل میں پہلے کبھی ایسا نہیں ہوا کہ برف باری ہوئی ہو اور اب بھی ایسا نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے میرے ساتھ مت جاؤ، لیکن میرے بچوں کو اپنے پاس رکھ لو۔ میں اکیلی چلی جاتی ہوں۔ تم چاہتی ہو کہ بچوں کو ہمارے پاس چھوڑ کر خود اکیلی سیر سپاٹی کے لیے نکل چلو، مرغی نے کہا۔ چلی جاؤ یہاں سے۔ مرغے کو بہت ترس آ رہا تھا۔ وہ بطخ کے پاس آیا اور کہا ٹھیک ہے تم بچوں کو چھوڑ جاؤ، میں خیال رکھوں گا۔ مرغی بہت غصے سے بولی، اگر تم اس کے بچوں کو رکھو گے تو میں یہاں سے چلی جاؤں گی۔ ٹھیک ہے آپ لوگ میری وجہ سے نہ لڑیں، میں چلی جاتی ہوں، بطخ نے کہا۔ بطخ بچوں کو لے کر وہاں سے نکل پڑی۔ وہ پریشان تھی کہ ان ننھے بچوں کے ساتھ خوراک کیسے اکٹھی کرے گی۔ مرغی اندر مزے سے بستر پر بیٹھ گئی۔ دیکھو تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ میرا کام کرنے کو بالکل دل نہیں کر رہا تھا، مرغی نے کہا۔ ہم اس کے بچے اپنے گھر رکھ سکتے تھے، مرغے نے جواب دیا۔ اگر ہم اس کے بچے رکھ لیتے تو بار بار مجھ سے کھانا مانگتے اور گھر کو بھی گندا کرتے۔ اور جاؤ تم بھی مجھے تنگ مت کرو، میں تھوڑی دیر آرام کرنا چاہتی ہوں۔ ادھر بطخ بیچاری بچوں کو لیے جنگل سے باہر کھیتوں میں آ گئی۔ ماں اب پریشان نہ ہو، ہم بھی آپ کے ساتھ کام کریں گے، ایک بچے نے کہا۔ بطخ سب سے پہلے ایک گندم کے کھیت میں گئی اور وہاں سے کچھ گندم کی بالیاں کاٹیں اور اپنے اوپر رکھ کر چل پڑی۔ ماں ہم بھی آپ کے ساتھ کام کریں گے۔ نہیں تم چھوٹے ہو۔ نہیں ماں ہم بھی کام کریں گے۔ اب بطخ نے گندم کی اور بالیاں کاٹیں اور اپنے بچوں کے اوپر رکھ دی اور وہاں سے چل پڑی۔ بطخ کو یہ تھا کہ وہ 2 دفعہ آئے گی اور گندم لے جائے گی، لیکن اس کے بچوں نے اس سے زیادہ گندم اٹھا لی تھی۔ بطخ بہت خوش تھی کہ اس کے بچے کتنے محنتی اور عقل مند ہیں، جنہوں نے حالات کو سمجھا اور اس کی مدد کی۔ بطخ جب گھر پہنچی تو رات ہو چکی تھی۔ بطخ نے بچوں کو کھانا کھلایا اور وہ سو گئے۔ اگلے دن صبح بچوں کو لے کر بطخ پھر نکل پڑی۔ اب وہ مکئی کے کھیت میں چلی گئی، وہاں سے مکئی کے بھٹے لیے اور چل پڑی۔ اس طرح بطخ روز بچوں کے ساتھ نکل پڑتی اور کچھ نہ کچھ اکٹھا کر کے لے آتی۔
کبھی وہ گیو لے آتی تو کبھی باجرا اور کبھی چاول لے آتی۔ اگلی صبح بطخ بچوں کو لے کر پھر سے نکل پڑی۔ ماں، ہم سب کچھ تو لے آئے ہیں، آج کیا لینے جا رہے ہیں؟ ایک بچے نے پوچھا۔ میرے پیارے بچے، آج ہم لکڑیاں اکٹھی کرنے جا رہے ہیں، لیکن وہ کس لیے؟ میری بات غور سے سنو۔ جب بارشیں ہوں گی تو تالابوں میں پانی جمع ہو جائے گا۔ اس کے بعد جب برف باری ہوگی تو سارا پانی جم جائے گا، اور پھر ہم لکڑیوں کی آگ جلا کے جمی ہوئی برف سے پانی بنا لیں گے اور اپنے گھر کو گرم بھی رکھ سکیں گے۔ بطخ سارا دن لکڑیاں جمع کرتی رہی اور اس کے بچے بھی اس کی مدد کرتے رہے۔ بطخ سوچ رہی تھی کہ کتنے دنوں سے اس نے آرام نہیں کیا، آج وہ آرام کرے گی، کیونکہ اس نے سارا کام ختم کر لیا تھا۔ مرغی کے گھر کے سامنے سے بطخ گزر رہی تھی جب مرغی نے کہا، تم پاگلوں کی طرح لکڑیاں اور خوراک اکٹھی کرتی رہو، نہ بارشیں ہوں گی اور نہ برف باری۔ بطخ آگے کی طرف چل پڑی۔ دیکھو بہن، جب بارشیں ہوں گی تو تمہیں بھی پتہ چل جائے گا۔ ابھی وہ راستے میں ہی تھی کہ بارش شروع ہو گئی۔ بطخ جلدی جلدی چلنے لگی۔ جلدی چلو بچوں، جلدی چلو، گھر زیادہ دور نہیں، میرے پیارے بچوں، تم بہت پیارے ہو، جلدی چلو۔ تھوڑی دیر میں وہ بچوں کے ساتھ گھر پہنچ چکی تھی۔ باہر بہت زیادہ بارش ہو رہی تھی اور اندر بطخ بڑے آرام سے اپنے بچوں کو کھانا بنا کر دے رہی تھی اور ساتھ ان کو کہانیاں سنا رہی تھی۔ کئی دن گزر گئے اور طوفان کے ساتھ بارشیں ہوتی رہیں۔ ہر طرف پانی ہی پانی ہو گیا، کھیت تباہ ہو گئے، بارش نے سارا فصلوں کو خراب کر دیا تھا۔ بطخ نے بارش کا کچھ پانی ایک برتن میں جمع کر لیا تاکہ جب برف باری ہو تو وہ اس پانی کو استعمال کر سکے۔ ادھر برف باری کی وجہ سے مرغی باہر نہ نکل سکی، نہ ہی وہ بارش میں باہر نکل سکی تھی۔ اب برف باری شروع ہو چکی تھی اور مرغی کے کچھ بچے بھوک کی وجہ سے مر گئے اور کچھ سردی کی وجہ سے مر گئے۔ مرغی کے صرف 2 بچے ہی زندہ رہے۔ مرغی کی حالت بھی خراب تھی کیونکہ اس کو ٹھنڈ کی وجہ سے بخار ہو گیا تھا۔ مرغا بے ہوشی کی حالت میں پانی مانگ رہا تھا۔ مرغی بہت پریشان تھی، اب کیا کرے، کیونکہ جنگل میں ہر طرف برف ہی برف تھی اور تالابوں میں بھی پانی جم چکا تھا۔ مرغی کے ذہن میں خیال آیا کہ وہ بطخ کے گھر جاتی ہے، ہو سکتا ہے اس کے پاس پانی موجود ہو۔ مرغی بطخ کے گھر گئی اور اس سے پانی مانگا۔ بطخ کو پہلے تو بہت غصہ آیا، لیکن پھر اس نے سوچا کہ مرغی نے تو اس کو گھر میں داخل ہونے دیا تھا اور جس طرح مرغی نے اس کے ساتھ کیا تھا وہ نہیں کرے گی۔ اس نے مرغی کو جلدی سے پانی گرم کر کے دیا کیونکہ دیگچے میں پڑا پانی سردی کی وجہ سے جم چکا تھا، اور ساتھ میں کچھ خوراک بھی دی۔ مرغی بہت شرمندہ ہو رہی تھی۔ مرغی جلدی سے گھر آئی اور مرغی کو پانی پلایا اور اسے تھوڑا کھانا کھلایا اور ساتھ بچوں کو بھی کھانا کھلایا۔ یہ کھانا اور پانی تم کہاں سے لائی ہو؟ مرغی نے پوچھا۔ مرغی نے کہا، میں بطخ کے گھر سے لائی ہوں۔ مرغی نے کہا، اگر تب تم اس کے ساتھ چلی جاتی تو نہ ہمارے بچے مرتے اور نہ کسی کے پاس ہمیں مانگنے کے لیے جانا پڑتا۔ مرغی بہت پریشان تھی کہ اگر اس وقت وہ آرام کی جگہ کام کر لیتی تو آج اس کے بچے زندہ ہوتے۔